الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. فقد قال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خالی نہ رہے، بآواز بلند صلوات والسلام علیک یا سیدی. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. محترم بزرگوں، ماہ ذی القعدہ 12 تاریخ 1444 ہجری بمطابق 2 جون 2023 یہ جمعۃ المبارک کا اہم موقع ہے. اس اہم موقع کی حاضری کے موقع پہ دعا ہے کہ خالق کائنات میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے. یہاں جو ہم حاضر ہوئے ہیں، اس حاضر ہونے کے وسیلے سے اللہ تعالی ہم فقیروں کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے. قرآن مجید فرقان حمید کی 30ویں پارے کی سورہ کوثر تلاوت کی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تلاوت کلام مقدس کے بعد مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم بزرگوں، ماہ ذی الحجہ کی آمد ہے.
اس مہینے کا ایک عشرہ گزر چکا، دوسرے عشرے کے اندر رواں دواں ہیں، جن کے اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، جن کے نصیب میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ماہ ذی الحجہ کی جو بابرکت گھڑیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم فقیروں کی عمر میں بھی برکت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ماہ ذی الحجہ کی بابرکت راتیں، بابرکت دن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرما دے، اور جس طرح ان کے احترام کا حکم ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں ان کے احترام کی بھی توفیق نصیب فرما دے۔ محترم بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنے شان والے پیغمبر، اپنے امام الانبیاء نبی کو، اپنے محبوب نبی کو، خاتم الانبیاء خاتم الرسل پیغمبر، آمنہ کے لال، در یتیم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارکہ ہستی کو دنیا میں بھیجا، اور وہ تشریف لائے۔ آنے کے بعد اللہ نے دل میں ڈالا کہ میرا حبیب وہ کام کر، وہ ملت مانگ جو تیرے دادے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو مانگا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے وہ قبول فرمایا، اور وہ قبولیت کی علامت آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہے۔ فرمایا کہ محبوب، میرا نبی مانگتا تھا اس وقت بھی جب بیت اللہ کی تعمیر نہیں ہوئی۔ میرا محبوب، میرا نبی اس وقت بھی مانگتے تھے جب اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو جنگل میں چھوڑ کر جا رہے تھے، تب بھی آپ کو مانگتے تھے۔ میرا محبوب پیغمبر جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بڑی قربانی کے تمام طرح مراحل عبور کر دیے، تب بھی مانگا ہے تیری ذات کو۔ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی دونوں باپ اور بیٹے نے اس وقت کے اندر بھی دعا مانگی، اور مانگا ہے محبوب تیری ذات کو۔ اور میرا محبوب پیغمبر جب آپ کے دادا نے سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کر لی، اس شہر کو امن والے بنانے کے لیے دعا مانگی، تو اس سے پہلے مانگا ہے تیری ذات کو، اور تیری ذات کو مانگنا تھا، کسی اور کو نہیں مانگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مصطفیٰ مانگا، اسماعیل علیہ السلام نے مصطفیٰ مانگا، اور اللہ نے اپنے دروازے کے اندر بیت اللہ شریف کے اندر دعا قبول فرمائی، اللہ نے مصطفیٰ عطا فرما دی۔ تو اللہ نے جب اپنے حبیب کو مخاطب فرمایا کہ میرا محبوب، قربانی سے پہلے اللہ نے یہ سارے کے سارے مراحل عبور کروائے، یہ ساری کی ساری مراحل عبور کروائے۔ کعبے کے لیے جنگل کو آباد کرنا، آب زمزم کا جاری کروا دینا، وہاں طواف کروانا،
بیت اللہ شریف کی تعمیر کروانا اور پھر نماز کے لیے بسا دینا۔ میرا محبوب اپنی امت کو تلقین کر دو، سارے کے سارے جو میرا محبوب کا، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ نمازی بن جاؤ۔ کیا فرمایا؟ سب سے پہلے نمازی بن جاؤ۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب فصلی لے، میرا محبوب فصلی لے، نمازی خود بھی نماز پڑھو اور اپنی امت کو نماز کی بھی تلقین کر دو۔ فرمایا کہ جو نماز پڑھ کے آئے گا اس کو کیا مقام ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اس کو مقام یہ ہوگا، مصطفیٰ حوض کوثر پر ہوں گے، رحمت والے نبی حوض کوثر پر ہوں گے، ابو بکر و عمر پیالے پکڑ پکڑ کر دینے والے۔ نماز پڑھنا تمہارا کام ہے، اور اس کے بعد نماز کے بعد حوض کوثر پلانا یہ رب غفار کی طرف سے خصوصی انعام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو وہاں بٹھا دیں گے، مصطفیٰ حوض کوثر پہ ہوں گے، رحمت والا نبی حوض کوثر پہ ہوں گے، اور رحمت والے نبی کے ساتھ یار بھی بیٹھے ہوں گے، ابو بکر بھی ہوں گے، عمر بھی ہوں گے، عثمان بھی ہوں گے، مولا علی پاک بھی ہوں گے، حضرت امیر حمزہ بھی ہوں گے، حضرت امیر معاویہ بھی ہوں گے، حضرت سیدنا خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کے لاڈلے حضرات حسنین کریمین بھی وہاں ہوں گے، کربلا کے شہید بھی ہوں گے، بدر کے شہید بھی ہوں گے، احد کے شہید بھی ہوں گے، اور حضرت ابو طلحہ انصاری بھی ہوں گے۔ یہ لوگ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں ہوں گے، اور اس وقت میں حوض کوثر پر ان کو نمازیوں کو پلایا جائے گا جام کوثر۔ فرمایا کہ اس سے پہلے ان لوگوں کو بتا دو یہ دربار ہے، ان کو آباد کرنا تمہارا کام ہے، اور سارے کے سارے انعامات دینا یہ رب غفار کا کام ہے۔ یہ مسجدیں یہ عام جگہ نہیں ہیں، یہ بیت اللہ شریف کے ساتھ جا کر لگنی ہے روز محشر۔ اللہ ان کو اٹھائے گا، تحت الثری اٹھائے گا، عرش معلیٰ تک سارا اٹھائے گا، لے جائے گا بیت اللہ کے پاس۔ آپ کے لگے پیسے ضائع نہیں جائیں گے انشاءاللہ، آپ کے لگے پیسے ضائع نہیں جائیں گے۔ وہ لوگ ایسے نہیں تھے جو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، جب مسجد میں آتے ہیں جھاڑو لگاتے ہیں، داڑھی مبارک کے اندر گرد و غبار چلا جاتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ عمر تیرے پلے اور کچھ نہیں، اللہ نے اگر تجھے معاف کر دیا تو مسجد نبوی کا صدقہ معاف کر دے گا۔ اتنا بڑی بادشاہت پہ ان کو سکون نہیں آیا، سکون ملا ہے تو مسجد نبوی میں جھاڑو لگانے پہ آیا۔ اور مسجدوں کو خوبصورت بناؤ، یہاں پر آ کر عطر بھی لایا کرو، خوشبو لایا کرو، مسجد کے اندر بھی خوشبو کو جگمگا دیا کرو، اس لیے کہ یہ اس کا دربار ہے، یہ اس کا دربار ہے جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ لوگوں کے بادشاہوں کے محلوں میں خوشبوئیں لگتی ہیں، وہاں فلاں خوشبو جل رہی ہے جی، فلاں خوشبو چل رہی ہے، یہ بادشاہ کا دربار ہے، یہ تو پوری کائنات کے بادشاہ کا دربار ہے۔ جب یہاں آیا کرو اپنے کپڑوں پر خوشبو لگا کر کے آیا کرو، اس لیے کہ یہاں عبادت رب کریم کی کرنی ہے اور درود پاک مصطفیٰ کریم پہ پڑھنا ہے۔ رب کریم کی عبادت اللہ اکبر سے شروع ہوگی، جب تک اللہ اکبر نہیں کریں گے اللہ اس وقت تک عبادت نہیں مانتا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول نہیں فرماتے جب تک کہ اس کے محبوب پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ درود پاک پڑھنے والے بھی بنو، اللہ اللہ کرنے والے بھی بنو، اور جب اتنی بڑی ذات کا معاملہ آیا ہے تو پھر خوشبو بھی لگایا کرو۔ یہاں پر آ کر خوشبو بھی لگاؤ، یہاں پر آ کر خوشبو لگاؤ، اور خوشبو لگا کے اپنے آپ کو تھوڑا سا مزین کر کے آیا کرو،
اپنے کپڑوں کو خوبصورت کر کے اور مسجد میں جب آئے کرو. اللہ نے جس کو توفیق دی ہو وہ اپنے ہاتھوں سے مسجد میں خوشبو لگا دی کرو. یہاں پر آئے جہاں جگہ ہوتی ہے ہمارے ساتھی وہاں لاتے نہیں, جہاں جگہ نہیں ہوتی وہاں لے جاتے ہیں. بہت سارے ساتھیوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں ہم قبرستان میں آگ جلانے جا رہے ہیں, اگربتیاں لگانے جا رہے ہیں. بھئی آگ جلانا مسجد قبرستان میں کیوں ہے؟ وہاں تو فرشتے آنے والے ہیں, وہاں کیوں ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ وہاں تو ضرورت ہے تیری طرف سے کہ قرآن مجید پڑھ, یہ قرآن مجید کی خوشبو اندر جائے گی. یہاں آگ نہ جلا, یہاں تو تیرا قرآن مجید پڑھنا ہے. اور مسجدوں کے اندر ہم ویسے آ جاتے ہیں, یہاں آیا کرو اپنے گھر سے تھوڑی بہت جو خوشبو اللہ نے دی ہو, کم از کم اگربتی ایک کپ کے اندر اس کو رکھ کے آ کے مسجد کے اندر رکھ دیا, اس کی خوشبو مہکتی رہے تاکہ مسجد معطر رہے, آنے جانے والوں کو خوشی محسوس ہو. اس لیے کہ جب مسجدیں آباد ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان گاؤں کو آباد کر دیتا ہے. یا اگر ہم آباد ہیں اس وجہ سے ہیں کہ یہ اللہ کے دربار ہیں, ان کی وجہ سے. ان کے اندر چند لوگ ایسے بھی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں جن کی عبادت براہ راست اللہ کی دربار میں پہنچ رہی ہوتی. اس لیے مسجد میں آئے خوشبو لگا کے آئے کرو, اور خوشبو بھی آ کر لگائے کرو, اگربتی بھی لگا دیا کرو جس کو اللہ نے اس میں توفیق دی ہو. جس کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہو وہ آ کر اگربتی بھی لگا دیا کرو. لیکن پوچھ کے یہ نہ ہو کہ اگربتی لگاؤ اور ساری کلین بھی جلا دو, ایسا نہیں کرنا. پوچھ کے جس جگہ پہ صاف جگہ ہو انتظامیہ والوں سے پوچھ کے وہاں پر لگا دو تاکہ خوشبو مہکتی رہے اور مسجد کے اندر خوشبو آتی رہے. لیکن وہ خوشبو جو تمام تر عیوب سے پاک ہو, عیبوں سے پاک ہو, اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب واقع نہ ہو, خوشبو آ کر مسجد کے اندر جلانا. آج بھی مسجد نبوی کے اندر رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے عود کی خوشبو جلائی گئی, آج تک بھی عود جلایا جاتا ہے. پیالیوں میں لے کر ان کے پولیس والے شرطے جو ہیں وہ پھر رہے ہوتے ہیں, کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے, عود لے کر آ رہا ہے, خوشبو ہے مہک رہی ہوتی ہے. جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو خوشبو مہک رہی ہوتی ہے. یہ دربار مصطفیٰ اللہ ہے, اور اللہ کے دربار میں مصطفیٰ کریم پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے, اور درود پاک ہو خوشبو کے ساتھ معطر ہو, اللہ بھی راضی ہوگا, مصطفیٰ بھی راضی ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی نعرہ تحقیق. حق چار یار. ایک نعرہ ہے ختم نبوت والا بھی, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. ہمارے بزرگوں نے آدھی زندگی ختم نبوت کی خاطر جیلوں میں گزاری ہے, اس لیے ختم نبوت کا نعرہ یہ ہمارے خون میں آیا ہے, ہمیں اسی کے صلے سے اللہ نے عزت دی ہے. ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں جن کے اکابر نے جیلوں میں گزاری, کوئی اور ماجرا نہیں. بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے, فرمایا جب مجھے گھسیٹا گیا تو میں ہنس رہا تھا. مجھے پوچھا پولیس والے نے, ہم آپ کو گھسیٹتے ہیں آپ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ جس کی خاطر تم مجھے گھسیٹ رہے ہو وہ تمہیں دیکھتے نہیں, اور جس کی خاطر میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مدینے والا مجھے دیکھ رہا ہے. میری ذاتی کوئی غرض نہیں, مجھے ہنسی اس پر آ رہی ہے کہ تمہیں وہ دیکھتے نہیں, تمہارے اوپر ہنسی ہے, اور اپنے اوپر خوش ہو رہا ہوں کہ مصطفیٰ روضے والا میرے اوپر راضی ہو جائے گا, مدینے والا راضی ہو جائے گا کہ میں اس کے لیے گھسیٹا جا رہا ہوں. یہ وہ لوگ تھے کہ جن لوگوں نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا, اتنا بڑا نام تھا, چند مرلوں کے مکان میں زندگی گزار کے چلا گیا. کیا کچھ تھا جس میں قبر بنی؟ بس یہی تھا, کچھ نہیں تھا. کیا بنا؟ کہتے بڑا پیسہ تھا. کہاں سے تھا؟ کتنی زمینیں تھی؟ یہی تھی جس میں قبر بن گئی. بس یہ وہ لوگ تھے
جن کی زندگی میں ختم نبوت کو بسایا گیا. تو بات سننے کی ہے. فرمایا فصلی لربک وانحر، فرمایا نماز پڑھو، مسجدوں کو آباد کرو، اور مسجد کو آباد کرنے کے ساتھ تمہاری زندگی بن جائے گی. جب نماز پڑھو، فرمایا تمہارے دل کے اندر ایک محبت پیدا ہوگی. وہ کیا؟ قربانی کی. فصلی لربک، آگے فرمایا وانحر، قربانی کی محبت پیدا ہوگی. یا اللہ یہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا میرا محبوب، تیرے دادے نے جب بیت اللہ شریف سے پہلے، بیت اللہ شریف کی تعمیر سے پہلے خواب دیکھا. اللہ فرماتے ہیں قربانی کر، قربانی کر میرا ابراہیم. صبح اٹھ کے 100 اونٹ ذبح کر دیا. دوسرے دن آیا 9ویں ذی الحجہ کا، اللہ نے فرمایا 9ویں ذی الحجہ کی رات ہے، اللہ نے فرمایا ابراہیم قربانی کر. 9 ذی الحجہ کو پھر اٹھ کے 100 اونٹ قربان کر دیا. پھر 10ویں کی رات آئی، صبح 10ویں تھی، اللہ نے پھر دل میں ڈالا، پھر خواب آیا جو بہت محبوب ہے اس کو قربان کر، جو بہت محبوب ہے اس کو قربان کر. نماز کے بعد، عبادتوں کے بعد یہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تمہاری عبادت موقوف ہے قربانی پر. قربانی کے لیے اپنا جانور متعین کرو. یہ دن ہے، ان کے اندر اپنے لیے جانور رکھو. ایک ولی اللہ کو دیکھا گیا، وہ اپنے لیے قربانی کا جانور رکھتے تھے، پھر اس سے محبت بہت کرتے تھے، پھر اس کو بڑا اچھا قسم کا چارہ کھلاتے. کسی نے پوچھا کہ پیر جی آپ بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں جانور کی. پھر جب 10ویں کا دن آتا تو اتنی محبت ہو جاتی، انس ہو جاتا. جب اس کی اوپر چھری کی باری آتی تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے. کسی نے پوچھا کہ پیر جی آج کیا ماجرا ہے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمانے لگے میرے ابراہیم کی آنکھوں سے بھی آنسو آئے تھے. میرے دادے، فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی آنکھوں سے بھی آنسو آئے تھے، اور میرے مصطفیٰ نے یہی سبق سکھایا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی سبق سکھایا ہے. فرمایا کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں میرے اوپر مدینے والا راضی ہو جائے. اس لیے جو قربانی کے لیے جانور لاؤ، اچھے قسم کا جانور ہو، پھر اس کی خدمت بھی کرو، اچھی خدمت کرو، اس کو دیکھو، اس کی خدمت کرو اچھے انداز میں، اور جانور کی صحیح معنی خدمت کرو، اس کے ساتھ انس ہو جائے. یہ نہ ہو ایسا مریل کہ بیچارہ بڑی مشکل سے اپنے ٹانگوں پر چلتا ہو. اچھا جانور لو، خوبصورت بھی ہو، دیکھنے والوں کو اچھا بھی لگے، اپنی آنکھوں کو بھی اچھا لگے. پھر جب قربان گاہ میں جائے تو بندے کو پتہ چلے کہ میرا دل چاہ رہا ہے، دل کو بھی پتہ چلے کہ میں اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر رہا ہوں. فرمایا فصلی لربک وانحر. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی اللہ نے قربانی لی. قربانیوں کا نتیجہ اللہ نے اسلام کو بلندی عطا فرمائی. قربانیاں دی گئی، قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے اسلام کو بلند کیا. لوگوں نے تو جانیں دی ہیں اسلام کے لیے، اللہ نے ہم سے تو صرف جانور مانگے، ہم سے تو جانور مانگے ہیں. بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، فرمانے لگے وہ کیسا عجیب منظر ہوگا ابراہیم علیہ السلام کے. ایک ہاتھ میں رسی بھی ہوگی، ایک ہاتھ میں کپڑا بھی ہوگا، چھری بھی ہوگی، اور دوسرے ہاتھ میں لاڈلے نبی کے ساتھ لاڈلا نبی بھی ہوگا، ابراہیم خلیل بھی ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ بھی ہوں گے. کیسے عجیب منظر کہ ایک ہاتھ میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں رسی بھی ہے، چھری بھی ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ اس رب غفار کو منانے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ رب کو منانے جا رہے ہیں. جیسے وہ راضی ہو جائے گا ہم راضی ہیں. اور خواجہ نظام الدین توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، مرید نے، کہ پیر جی عید کڈا ہو سی،
عید کڑا ہو سی، فرمایا جدو وہ راضی ہو سی، جڈا وہ راضی ہو سی۔ جب رب راضی ہو گیا ہم فقیروں کی عید ہوگی، وہ رب راضی ہو گیا تو ہم فقیروں کی عید ہوگی۔ اور ہم فقیروں کی عید اسی میں ہے کہ مصطفیٰ سے تعلق قائم کرو، مدینے والے سے تعلق قائم کرو، اٹھتے اور بیٹھتے، چلتے اور پھرتے، لیٹتے ہوئے اٹھتے ہوئے، لیٹ کر اٹھو تب بھی، اور سونے لگو تب بھی، دنیا میں یہ معاملات چلو تب بھی ذہن کے اندر یہی ہو میں ہر ایک کام کر رہا ہوں میرے اوپر مدینے والا راضی ہو جائے، اور کسی کے لیے نہیں۔ اگر مدینے والا راضی ہو گیا تو پھر دنیا میں کوئی پریشانی نہیں، پھر کوئی پریشانی نہیں۔ ایک اللہ والے کو دیکھا گیا کہ ان کے سامنے حدیث پاک رکھی گئی، ان کے سامنے حدیث پاک رکھی گئی، آنکھوں سے نابینا ہے، نظر کچھ نہیں آتا۔ ایک مرید آئے، بڑے عجیب آدمی ہیں، مرید آئے، پوچھا پیر صاحب کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کسی مولانا صاحب کو بلاؤ۔ کیا فرمانے لگے؟ کسی مولانا صاحب کو بلاؤ۔ پوچھا گیا کیا وجہ ہے، کیا کرنا ہے؟ فرمایا میرا جی چاہتا ہے، آنکھوں سے نابینا ہو گیا ہوں، نظر نہیں آتا، مجھے مدینے والے کا فرمان سناتا رہے۔ اور مولانا صاحب تشریف لائے، جب تشریف لائے تو اپنی جگہ جہاں بیٹھتے تھے وہ اٹھائی اور مولانا صاحب کو اس پر بٹھا دیا۔ یہ وقت کا ولی ہے، مولانا صاحب کو بٹھا دیا مصلی پہ، مولانا صاحب مصلی پر بیٹھے ہیں اور پیر صاحب نیچے بیٹھے ہیں، اور مولانا صاحب حدیث پاک سنا رہے ہیں، حدیث پاک سنا رہے ہیں۔ کسی نے بعد میں پوچھا پیر جی آپ مولانا صاحب کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیا، فرمایا یہ نہ سوچ اپنی جگہ پہ بٹھا دیا تو یہ نہیں سمجھتا مصلی میرا تھا، فرمان کس کا سناتا تھا، فرمان کس کا سناتا تھا؟ سننے والے کا کمال نہیں، سنانے والے کا کمال ہے۔ جب سناتے سناتے حدیث پاک مکمل ہوئی تو پیر صاحب نے اپنے جبہ اتارا اور اپنے سر سے پگڑی اتاری، مولانا کے سر پر پگڑی رکھ دی اور اپنا جبہ اتار کے مولانا صاحب کو پہنا دیا، اور پھر خدمت کی، خدمت کرنے کے بعد پھر دونوں ہاتھوں سے معذرت کی، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے رب کے لیے معاف کر دو، آپ کے دل کے اندر کوئی بات ناگوار گزری ہو تو مجھے معاف کر دو، اس لیے کہ میں تو آپ سے مصطفیٰ کا فرمان سنتا رہا۔ فرمانے لگے اچھا اگر معاف کر دیا ہے پھر یہ بتاؤ اگر مجھے دوبارہ ضرورت پڑے گی تو آؤ گے؟ دوبارہ ضرورت پڑے گی تو آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ تو مولانا صاحب فرمانے لگے ضرور آؤں گا۔ اچھا یہی میں سننا چاہتا تھا۔ کیا فرمایا؟ یہی میں سننا چاہتا تھا کہ بندے کی زندگی وہ کامیاب ہے جس پر بندے بھی اللہ کے راضی ہوں اور مصطفیٰ بھی راضی ہو اور اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ زندگی کا آخری لمحہ ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، ان کے شاگردوں میں سے، فرمانے لگے، استاد سے پوچھا استاد جی کیا بنا کہ ہر کوئی زندگی کے آخری لمحے میں کوئی کلمہ پڑھتا ہے، کوئی تلاوت کلام سنتا ہے؟ امام احمد بن حنبل آپ فرماتے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ اس کا ماجرا کیا ہے؟ بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے میں زندگی کے آخری لمحے میں، زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، اس وقت میں میرے پاس ابلیس بے ایمان آ گیا، میرے سرانے کھڑا ہو گیا، مجھے کہتا ہے احمد بن حنبل تیری قربانی قبول ہو گئی، تو بڑا ولی اللہ ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، آج تو شہادت کے مقام کو پہنچا ہے اور آج تو آخری وقت میں ہے، تجھے کون سی پریشانی ہے؟ تو کس عالم میں پڑا ہے؟ خوش ہو کے چلا جا، اور تو میرے ہاتھ میں نہیں آیا، میں بڑے لوگوں کو پھنساتا رہا، بڑے لوگوں کو میں نے دھوکے دیے ہیں، احمد بن حنبل تو میرے ہاتھ میں نہیں آیا،
میں نے بڑا تجھے پھنسانے کی کوشش کیا ہے، تو مجھ سے بچ گیا ہے۔ تو امام صاحب فرمانے لگے اس لیے میں کہہ رہا تھا ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی مجھے خطرہ ہے کہیں تیرے ہاتھ میں نہ آ جاؤں، ابھی بھی خطرہ ہے تیرے ہاتھ میں نہ آ جاؤں۔ جب میری روح نکل جائے اور اسی عالم میں چلا جاؤں، تیرے ہاتھ سے میں بچ کر چلا گیا، پھر میں کامیاب ہوں۔ تیرے ہاتھ سے میں بچ کر چلا گیا، پھر میں کامیاب ہوں۔ اور اگر یہ تو سوچے کہ میں ویسے کامیاب ہوں اور تیرے ہاتھ میں بھی پھنس جاؤں، پھر فرمایا کامیابی نہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا زندگی کے آخری لمحے میں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی ٹائم نہیں ہوا، ابھی ٹائم نہیں ہوا۔ ہم تو اپنی موت کو بھول گئے، ہم آخرت کو بھول گئے، قربانی دیتے ہیں ریاکاری کے لیے۔ ایک قربانی کا جانور ذبح کیا، 10 گاؤں والوں کو بتایا، 10 گاؤں کے افرادوں کو پتہ چل گیا ہے کہ حضرت جی فلاں حضرت جی کا جو ہے اتنی قربانیاں کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ تو کیا فرمانے لگے کہ بندہ ریاکاری کے لیے چلے جاتے ہیں، ریاکاریوں کے معاملات چل پڑے ہیں۔ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہ کرو، جو کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، جو کرو مصطفیٰ کریم کی رضا کے لیے کرو۔ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہ کرو، خدا را لوگ اپنے دکھلاوے کے لیے لوگوں کے ساتھ قربانیاں شامل کر لیتے ہیں، دوسروں کی بھی خراب کرتی ہیں، اپنے بھی خراب کرتے ہیں۔ ایسا نہ کرو، دکھلاوے کے لیے نہ کرو، جو کرو اس لیے کرو کہ مجھ پر اللہ بھی راضی ہو جائے اور مدینے کا شہنشاہ بھی راضی ہو جائے، اس لیے کرو۔ نماز پڑھنے کے وقت میں اپنے دل سے سارے وسوسے ختم کرو، دل میں یہ نہ کہو فلانا نہیں آیا میں آ گیا ہوں۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ تو اپنی حیثیت تو بتا، یہی تو تیرا دھوکہ ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ اس کو توفیق دے دے توبہ کی تو ویسے مر جائے۔ دل میں یہ تکبر نہ لا، قربانیاں دینی ہے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرو، نماز پڑھنی ہے اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور صدقہ خیرات کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی رضا کو سامنے رکھو۔ اور یہاں جب مسجد میں آئے کرو ساری دنیا بھلا کر آئے کرو۔ بہت ساروں کو دیکھا گیا وہ جب مسجد میں آتے ہیں دنیاوی بغض کینہ عداوتیں مسجد میں بھی لے کر آتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کرو، یہ سب ختم کر دو۔ یہ اس کا دربار ہے جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ یہاں پر آ کر اپنے آپ کو محتاج سمجھو، فقیر سمجھو، اور یہاں پر اس انداز میں کہ ہم مانگتے ہیں وہ دینے والا ہے، ہم فقیر ہیں وہ دینے والا ہے، ہم سائل ہیں وہ دینے والا ہے، اور ہم گنہگار ہیں وہ معاف کرنے والا ہے۔ اسی کے پاس معافی ہے، وہی دینے والا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ بس اس کی ایک طرف ایک اعلان ہے، فرمایا کہ جو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے میرے محبوب کو راضی کر دو۔ اس سے پہلے میرے محبوب کو راضی کرنا تمہارا کام ہے، اور تمہاری بخشش کا اعلان کر دینا یہ رب غفار کا بار بار قرآن مجید میں اعلان ہے، معاف کر دینا میں رب کریم کا کام ہے۔ اس لیے یہ ساری باتیں، اب قربانیوں کے جانور خریدے جائیں گے، سب سے پہلے دیکھو جن کے ساتھ آپ نے قربانی کا جانور ملانا ہے حصہ، ان کا پہلے دیکھ لو یہ کس بندہ ہے، ان کا کیا معاملات ہیں، ان کے مالی کیفیت کیا ہے، یہ کس طرح کا مال لاتے ہیں۔ بعد میں خامیاں نہ نکالو، پہلے دیکھ لو۔ جب آپ کا ذہن مطمئن ہو جائے، دل دماغ مطمئن ہو جائے، اس کے ساتھ حصہ ملا لو۔ اور حصہ ملانے والے دنیا کو دکھانے کے لیے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ ہم فقیر ہیں، گوشت کھانے کی غرض نہ ہو، گوشت ہر کسی کو مل جائے گا، جس کے گھر میں قربانی نہیں ہے اس کو بھی اللہ دے گا، اس لیے کہ وہ رب غفار ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ ان کو بھی دیتا ہے جو اس کو مانتے نہیں۔
جو اس کی ذات کو نہیں مانتے، اس کو وجود کو نہیں مانتے. ہندو ہے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو نہیں مانتے. ہم کس کو مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں منو کو مانتے ہیں. وہ منو کیا ہے؟ کہتے ہیں ہوا ہے، اس کا وجود نہیں ہے. وہ کیسے ہے؟ تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں وہ کیسا ہے. ہم منو کو مانتے ہیں. وہ منو کو ماننے والے ان کو بھی رب دیتا ہے جو جس کا نام و نشان نہیں. کسی سے پوچھا کہ منو ہوتا کیا ہے؟ بڑو نے تگو دو کی. کوئی کہتا ہے منو جو تھا وہ پوجتا تھا کس کو؟ کون ہے؟ کہتے ہیں منو شیو کو پوجتا تھا. شیو کیا ہے؟ پتہ نہیں. منو کس کو پوجتا ہے؟ شیو کو پوجتا ہے. شیو کیا ہے؟ پتہ نہیں. اور ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب وہ ہے، اللہ فرماتا ہے آسمان کو میں نے پیدا کر دیا، سبع سماوات شدادا، 7 آسمان پیدا کیے، کوئی ستون نہیں، بغیر ستون کے. والارض، آگے اللہ نے فرمایا وخلق الانسان، انسان میں نے تجھے پیدا کیا. والجبال اوتادا، میں نے پہاڑوں کو پیدا کیا، زمین میں میخوں میں ٹھوک دیا. فرمایا میں نے زمین کو پیدا کیا ہے، زمین پر چلنے والی مخلوق کو پیدا کیا ہے، میں ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں. پھر فرمایا سب کو روزی دینے والا بھی میں. ہمارے رب کا یہ تعارف ہے. کیا فرمایا؟ سب کو روزی دینے والا بھی میں ہوں. پھر یہ فرمایا جو اکڑ دکھاتے تھے، میرے ذات کو نہیں مانتے تھے، ان کا نام و نشان مٹا دیا. کس کا مٹایا ہے؟ اللہ نے فرمایا ایک فرعون بے ایمان تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا میں ہوں. اللہ نے فرمایا فاخذہ اللہ نکال اللہ، میں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے اس کو دبوچ دیا. کیسے؟ دوسری جگہ پہ فرمایا میں نے اس کو غوطہ دے دیا، میں نے اس کو غوطہ دے دیا. فرمایا ایک اور بے ایمان تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام سے لڑتا تھا. والسماء ذات البروج والیوم الموعود، میں نے ان کو بھی نام و نشان مٹا دیے. جو بڑے بڑے آگ جلانے والے تھے، بڑے بڑے برجوں والے تھے، ان کا نام و نشان مٹا دیا. میں وہ رب ہوں. میرے رب نے تو اپنا تعارف بتا دیا. فرمایا میرے ذات کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا میری ذات کا تعارف یہ ہے کہ ساری آسمان و زمین سے میری کرسی ہے، وہ پوری کائنات سے بڑی ہے. واسع کرسیہ السماوات والارض، اور وہاں پر زمین و آسمان سے بڑی ایک کرسی ہے، میں وہاں پر تشریف فرماؤں. فرمایا وہ ذات کیا ہے؟ فرمایا وہ ذات وہ ہے کہیں نہیں سما سکتا. ایک ایمان والا ہے جو پڑھتا ہے لا الہ لا الہ الا اللہ. اونچی بات سے کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ جو پڑھتا ہے اس کا ایک دل ہے، یہاں یہ کلمہ جاتا ہے، وہاں فرمایا میں سما سکتا ہوں، باقی کہیں نہیں سما سکتا. یہاں یہ کلمہ پہنچتا ہے، یہ کلمہ پہنچنے والی جگہ میں اگر میں سما سکتا ہوں تو سما سکتا ہوں. انسان کا ایک دل ہے، ایمان والے کا دل ہے، جہاں کلمہ رہتا ہے وہاں رب غفار رہتا ہے. بس اور باقی سب کچھ ختم ہے. پوری کائنات کا نظام نیچے ہے. یہ دھوکے ہیں دنیا کے. اس لیے بھائی جس کے ساتھ قربانی کا آپ حصہ ملاؤ، ساروں کو دیکھ لو، اپنے ساتھ والوں کو دیکھ دو، کسی کی نیت خراب نہیں ہونی چاہیے. اور آج کل کے دور میں ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے، یہ جی یہ کرو، یہ جی فلانے جانور کی نہیں ہوتی، فلانے جانور کی نہیں ہوتی. یہ سارے کے سارے بد دماغی چھوڑ دی جائے، لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے. نماز نہ پڑھنے آئے اس کو کچھ بھی نہیں کہتے، نمازی نہیں آتا اس کو کچھ نہیں کہتے. آ گیا تو نے رفع یدین نہیں کیا، تیری نماز نہیں ہے. الو کا پٹھا آج تک آتا نہیں تھا، آ گیا ہے تو اس کا دماغ خراب کرتا ہے. وہ آج تک نماز نہیں پڑھتا تھا، ساری زندگی سفید داڑھی ہو گئی، اس کو کلمہ نہیں آتا، وہ مسجد میں نہیں آیا، آج اس کو مولوی پکڑ کر لے آیا، بس تو نے یہ نہیں کیا تیری نماز نہیں. اور بدبخت وہ خدا کے دربار میں آیا، وہ جانے مصطفیٰ جانے تو کون ہے اس سے پوچھنے والا. یہ چھوڑ دے ڈرامے بازیاں، لوگوں کے ایمان خراب نہ کیے جائے. ہم کس کس کو سمجھائے؟ وہ بڑی مشکل سے مسجد میں آیا، 90 سال عمر ہو گئی ہے، ساری زندگی مسجد میں نہیں آیا، پہلی بار آیا، تیرا وضو ٹھیک نہیں ہے، تیرا یہ ہے، تیری وہ ہے. وہ ساری زندگی قربانی نہیں کرتا تھا، قربانی کی باری آئے نہیں جی تمہاری اس چیز کی نہیں ہوتی. وہ ساری زندگی اپنے گھر سے ایک پاؤ گندم کا نہیں دیتا تھا، تب تو خوش تھا، آج کچھ کرنے لگ گیا تیرا دماغ خراب ہو گیا. یہ سارے الٹے راستے چھوڑ دیے جائیں. یہ سارے شیطان کے دھوکے ہیں، شیطان کی چلائی ہوئی باتیں ہیں.
ایسا کام کرو، وہ کام کرو جس پر رب بھی راضی ہو جائے، رب کا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے، بس تمہاری کامیابی ہے۔ چھوڑ دو ان کا ڈرامے بازیوں کو، اپنے آپ کو جنتی سمجھو، قرآن مجید کا ادب کرو، بے ادبیوں سے کام نہیں چلے گا۔ جب آیا کرو مسجد میں قرآن کریم کو چوما کرو، سینے سے لگایا کرو، جو گھر میں رکھا ہے اس کو بھی چوما کرو، سینے سے لگایا کرو۔ مسجد میں آیا کرو خوشبو لگا کے آیا کرو اور درود پاک پڑھتے آیا کرو، بس اپنے آپ کو جنتی سمجھو، چھوڑو دنیا کے معاملات کو۔ یہ چلتے رہو گے تو گمراہ ہو جانے کا خطرہ پڑ گیا۔ اب ہر بندے کا نیا نیا راستہ ہے، بس ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ قرآن مجید پڑھو، مصطفیٰ کریم کا فرمان پڑھو، تلاوت کرتے رہو، چومتے رہو، سینے سے لگاتے رہو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ایک ساتھی نے نماز جمعہ کے بعد ایک لنگر کا انتظام کیا ہے، تمام احباب سے گزارش ہے لنگر کھا کے جانا ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، لنگر کے لیے دعا جمعے سے پہلے کراتے تھے، اس لیے کہ ایک اذان ہو چکی ہے اور دوسری اذان اور جمعے کی نماز کے درمیان میں یہ جو وقت ہوتا ہے یہ اللہ کی رحمتوں کا خصوصی وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز سنت پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم رب